اور آج جو تقریب منعقد کی گئی ہے اور کانفرنسوں کے روئے رواں جناب طاہر سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ خطبہ استقبالیہ کے لیے تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے آج یہ چوتھی بین الاقوامی حمد و نعت کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ کل اس کا دوسرا روز انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں ہمارے ملک کے بہترین نامور نقاد دانشور یہاں تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے، اور ہمارے پاس آن لائن بھی سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، لندن، امریکہ سے دانشور شامل ہیں اس کانفرنس میں۔ انشاءاللہ ان کے بھی مقالات و مضامین اور ان کے کلام آپ سماعت کریں گے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا بھی بالخصوص اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی اپنے بزرگوں کا اور آپ تمام حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور تشریف لائے۔ تو یہ چند معروضات میں خطبہ استقبالیہ کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ محترم و مکرم علماء کرام، مشائخ الزام، اہل علم و قلم، شعراء کرام، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج چوتھا بین الاقوامی حمدیہ و نعتیہ مشاعرہ محمد صدیق میمن آڈیٹوریم کراچی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ حمدیہ و نعتیہ مشاعرے کی مجلس صدارت میں ہمارے وطن عزیز کا ایک نامور نام ہے نعت کے حوالے سے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، جنہیں ہم کراچی والوں نے امیر کاروان نعت عصر حاضر کا خطاب دیا ہے، اور ان کے ساتھ ہی وطن عزیز کے ایک نامور دانشور نقاد، اور جو بھی کچھ ان کے لیے کہا جائے کم ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس وقت پاکستان کی سطح پر ان سے بڑا ادیب، شاعر اور ناقد نہیں ہے۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب سے۔ آپ جی دنیا میں ہمیں اقبال صاحب نے میری تائید کر دی، وہ تو دنیا کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بے شک۔ تو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویل چیئر پہ ہیں، علیل بھی رہتے ہیں، ظاہر عمر کے تقاضے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے وطن عزیز کا ایک جو نام یوں سمجھ لیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ بھی صحافت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو ہیں ابھی اعتراف بھی نکال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میری یہ مراد ہے جناب محترم محمود شام صاحب سے، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کے بھی بےحد ممنون مشکور ہیں، اور سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو اپنے حمد و نعت کے حوالے سے مطلب تناظر میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت عمدہ انہوں نے نعتیں کہی ہیں ماشاءاللہ، حمد و نعت۔ تو یہ بھی ان کی بھی ہم شکر گزار ہیں ادارہ چمنستان حمد و نعت ٹرسٹ کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے، اور آج کی جو ہمارے ادارہ چمنستان حمد و نعت کی سرپرستی جو فرما رہے ہیں، وہ مستقل سرپرستی، خالی یہ اس پروگرام کی سرپرستی نہیں ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں تو انہیں فخر اہل سنت بڑے فخر سے کہتا ہوں، اور میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا عبدالجبار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھے۔ اور انشاءاللہ کل 4 اکتوبر کو صبح 10 بجے جامعہ کراچی میں بھی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ آپ حضرات سے میں ابھی سے دعوت دے رہا ہوں کہ ضرور وقت نکالیں اور تشریف لائیں، اور موضوع جو ہے وہاں کانفرنس کا حمد و نعت اور ہمارا نصاب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی عالمی کانفرنس جنوری 2020، دوسری عالمی کانفرنس 2021 اور تیسری عالمی کانفرنس 2022 کو محمد احمد شاہ صاحب صدر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی، اور ستارہ امتیاز بھی ہیں، ہلال امتیاز بھی ان کو اس مرتبہ حکومت نے دیا ہے۔ ان کی بھرپور معاونت سے ہم نے 3 کانفرنسیں آرٹس کونسل میں منعقد کی ہیں، وہ ہم ہمیشہ ان کے ممنون رہیں گے۔
اور مالک ارض و سماوات کا خاص فضل و کرم ہے کہ آج چوتھی سالانہ بین الاقوامی حمد و نعت کانفرنس کے انعقاد کی توفیق حاصل ہوئی۔ رب کائنات کا کرم خاص ہے کہ وطن عزیز کے ممتاز اور معروف شعراء کرام یہاں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ملک و بیرون ملک کی ممتاز شخصیات بھی ہمارے ساتھ آن لائن پہ انشاءاللہ موجود ہیں، اور ہم ان سب کے بھی ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ادارہ چمنستان حمد و نعت کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ تمام عظیم ہستیاں آج اس کانفرنس میں اور اس مشاعرے میں یہاں موجود ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر حمد و نعت کانفرنس میں شرکت فرمائی۔ میں تمام ہی مہمانان ذی وقار کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس بین الاقوامی حمدیہ نعتیہ مشاعرے میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری صرف ہماری نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں حمد و نعت کا کام ہو رہا ہے، تمام حمد نگاروں نعت نگاروں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہماری کارکردگی کے لیے مہمیز کا کام کرے گی۔ آپ کا بخشا ہوا اعتماد ہی ہمیں مصروف کار رکھے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے یہ دو شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ یہ جو لمحے باقی ہیں عمر کے، یہ جو لمحے باقی ہیں عمر کے، انہیں وقف حمد خدا کروں۔ یہ جو لمحے باقی ہیں عمر کے، انہیں وقف حمد خدا کروں۔ اسی جستجو میں اجل ملے، اسی آرزو میں جیا کروں۔ اسی جستجو میں اجل ملے، اسی آرزو میں جیا کروں۔ اور یہ نعت کے دو شعر ہیں کہ ہے گلشن عالم میں عجب شان کی خوشبو، ہے گلشن عالم میں عجب شان کی خوشبو، یعنی شہ کونین کے عرفان کی خوشبو۔ اور ممبر پہ جسے خود میرے آقا نے بٹھایا، ممبر پہ جسے خود میرے آقا نے بٹھایا، طاہر کو عطا ہو اسی حسان کی خوشبو، ہم سب کو عطا ہو اسی حسان کی خوشبو۔